بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو یا عید الفطر کی رات ہو یا جمعے کی رات ہو، یہ تمام راتیں بڑی مقدس راتیں ہیں، یہ تمام راتیں بڑی بابرکت راتیں ہیں، یہ تمام راتیں بڑی عظمت والی راتیں ہیں، اور یہ مقدس راتیں رب تبارک و تعالی ہم سے پہلے اگلے امتیوں کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ ہم سے پہلے کسی اور نبی کے امتیوں کو اللہ یہ مقدس راتیں عطا نہیں فرمائی تھی، بلکہ یہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے وسیلے سے میں اپنے محبوب کے غلاموں کو مقدس راتیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارے نبی کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے طفیل محبوب کے غلاموں کو مقدس راتیں بابرکت راتیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں 4 شخص ایسے ہیں، بنی اسرائیل کے 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 80 سال تک مسلسل دن اور رات اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی لگاتار 80 سال تک دن ہو یا رات رب کی راہ میں لڑتے رہے، رب کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ تو میرے صحابہ بتاؤ کہ اس کو اللہ ثواب کتنا دیا ہوگا، ان لوگوں کو اللہ نے ثواب کتنا دیا ہوگا؟ صحابہ کرام ابھی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے سید الملائکہ جبرائیل امین رب کے حکم سے آقا دو عالم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالی آپ کی امت کو ایسی چند مخصوص راتیں عطا فرماتا ہے، آپ کی امت کو رب تبارک و تعالی نے ایسی مقدس راتیں عطا فرمائی، ایسی بابرکت راتیں عطا فرمائی، ایسی عظیم راتیں عطا فرمائی کہ اگر آپ کی امت ان مقدس راتوں میں، ان بابرکت راتوں میں رات بھر جاگ کر عبادت کرے، رات بھر قیام کرے اور دن کو روزے رکھے، تو رب تبارک و تعالی آپ کی امت کو 1 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب رب تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں غور تو کرو کہ شب برات انہی مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اگر شب برات کی رات ہم عبادت کر لیں، رات بھر قیام کرے، رات بھر نوافل پڑھے اور دن کو روزے رکھے، تو سید الملائکہ جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے شب برات بڑی مقدس رات ہے، شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ شب برات کو یوں اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دو، شب برات میں ہنسی مذاق کے اندر شب برات کو نہ گزارو۔ شب برات صرف جاگنے کی رات نہیں ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات جاگنے کی رات ہے، اس لیے لوگ کیرم کھیل کر جاگتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات جاگنے کی رات ہے، تو لوگ شب برات میں فلمیں دیکھ کر جاگتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات جاگنے کی رات ہے، تو لوگ گروپ بنا کر ہنسی مذاق کر کے پوری رات گزارتے ہیں۔ مسلمانوں تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا؟ شب برات جاگنے کی رات صرف نہیں، بلکہ شب برات تو اپنے روٹھے رب کو منانے کی رات ہے۔ شب برات اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی رات ہے۔ شب برات رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی رات ہے۔ شب برات اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی رات ہے۔ اس لیے شب برات میں اپنے روٹھے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب برات مل ہی جائے، یعنی مجھے شب برات کی رات مل جائے
اور اللہ مجھے شب برات میں توبہ کرنے کی توفیق بھی دے دے، یعنی ایک پہلے نمبر پر شب برات مجھے مل جائے اور دوسرے نمبر پر شب برات میں مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی اللہ دے دے۔ تو یا رسول اللہ ذرا یہ بھی ارشاد فرما دے کہ شب برات میں رب سے کیا مانگوں۔ صحابہ کرام نے اپنے محبوب سے سوال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ شب برات میں بھی کیا مانگنا ہے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ شب برات میں رب سے کیا مانگوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شب برات کی رات اللہ سے 4 چیزوں کو مانگو۔ 4 چیزیں شب برات میں رب تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے مانگو، اور ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا شب برات میں اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، شب برات میں رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، شب برات میں رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ، ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ تم گناہ کی طرف پھر پلٹ کر نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ تم توبہ کرو پھر اسی گناہ کی طرف جاؤ، پھر توبہ کرو پھر گناہ کی طرف جاؤ، پھر توبہ کرو پھر گناہ کی طرف جاؤ، یہ توبہ نہیں، بلکہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ بندہ دراصل اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ اس لیے سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ تم گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جاؤ۔ جس طریقے سے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو دوبارہ اسی راستے سے واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے بندہ جب سچی توبہ کر لے تو دوبارہ پھر وہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائے، یہ سچی توبہ ہے، اور ایسے توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ اس لیے شب برات میں پہلے نمبر پر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، شب برات میں پہلے نمبر پر اپنے روٹھے رب کو منانے کی کوشش کرو، شب برات میں پہلے نمبر پر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور دوسرے نمبر پر شب برات میں رب تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگو۔ شب برات میں رب تبارک و تعالیٰ سے رب کی رحمت کا سوال کرو، رب کی رحمت مانگو۔ رب کی رحمت کسی بندے کو مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ رب کی رحمت کسے کہتے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کچھ دنوں کا عرصہ گزرا، حضرت بایزید بستامی اپنے ایک مرید کو خواب میں ملے۔ جب مرید کی ملاقات حضرت بایزید بستامی سے خواب میں ہوئی تو اس مرید نے کہا کہ حضرت ذرا یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے صرف ایک سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دیا، پھر اللہ نے میری ساری عبادتیں قبول کر لی، پھر اللہ نے مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ مرید نے کہا کہ حضرت یہ بھی بتا دے وہ سوال کیا تھا، وہ ایک سوال کیا تھا؟ تو بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری روح نکالی گئی اور جب مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جب مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو میرے کریم رب نے مجھ سے فرمایا بایزید میرے لیے کیا لایا ہے؟ میرے کریم رب نے مجھ سے سوال کیا کہ بایزید تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا جب کوئی فقیر بادشاہ کے دروازے پر جاتا ہے، جب کوئی فقیر بادشاہ کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو فقیر بادشاہ کو کچھ دینے کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ سے لینے کے لیے جاتا ہے۔ جب کوئی فقیر
بادشاہ کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو بادشاہ کی چوکھٹ پہ جانے کے بعد وہ فقیر بادشاہ کو دینے کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ سے لینے کے لیے جاتا ہے۔ مولا آج میں تیری چوکھٹ پہ تیری بارگاہ میں فقیر بن کر آیا ہوں تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے۔ مولا آج تیری بارگاہ میں فقیر بن کر آیا ہوں تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا بایزید جا، تو نے میری رحمت پر امید کی، تو نے میری رحمت پر توقع کیا، جا میں نے تیری ساری عبادتوں کو قبول کیا، تو نے میری رحمت پہ امید لگائی، آج میں نے تیری تمام عبادتوں کو قبول کر لیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ شب برات میں پہلی چیز اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور دوسری چیز رب سے رب کی رحمت مانگو اور تیسری چیز رب سے عافیت مانگو۔ تیسری چیز شب برات میں رب تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، عافیت کا سوال کرو۔ اور چوتھی چیز شب برات میں رب تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال مانگو۔ رزق حلال رب تبارک و تعالیٰ سے شب برات میں مانگو، اس لیے کہ جس انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک رب تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج ایک لقمے کی بات نہیں، آج پتہ نہیں کہ آج قوم مسلم کا حال کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں رب کی بارگاہ میں شب برات میں رزق حلال مانگا کرو۔ تو میرے نبی نے تعلیم فرمائی کہ شب برات میں اگر دعا کی توفیق ملے تو 4 چیزوں کو کثرت سے مانگو۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے گناہوں سے معافی مانگو، دوسرے نمبر پر رب سے رب کی رحمت مانگو اور تیسرے نمبر پر رب سے عافیت کا سوال کرو اور چوتھے نمبر پر رزق حلال مانگو۔ اس لیے شب برات بڑی مقدس رات ہے، شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات اتنی مقدس رات ہے کہ شب برات میں رب تبارک و تعالی سید الملائکہ جبرائیل امین کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل شب برات کی رات آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، ریت کے ذروں سے بڑھ کر، درخت کے پتوں سے بڑھ کر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے۔ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، ریت کے ذروں سے بڑھ کر، درخت کے پتوں سے بڑھ کر گنہگاروں کو مغفرت کا پروانہ دیا جائے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات رب تبارک و تعالی جبرائیل امین کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل شب برات کی رات آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، ریت کے ذروں سے بڑھ کر، درخت کے پتوں سے بڑھ کر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے۔ اس لیے شب برات بڑی مقدس رات ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں شب برات کی رات ملے یا نہ ملے، کون جانتا ہے۔ اس لیے شب برات بہت قریب ہے۔ شب برات کو یوں ہاتھ سے جانے نہ دو۔ شب برات میں کوشش کرو کہ اپنے روٹھے رب کو منا کر اٹھو، اپنے روٹھے رب کو راضی کر کے اٹھو۔ کیا ہمارے لیے اب وہ وقت نہیں آیا کہ ہم رب کی بارگاہ میں پلٹے، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے؟ آج حالات کیا ہے؟ آج ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج قوم مسلم ہر طرف جو ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی، اس کی وجہ یہ کہ آج ہم سے ہمارا رب روٹھا ہوا۔ اس لیے شب برات صرف جاگنے کی رات نہیں ہے۔ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم ہر چیز کو رسم کے طور پر مناتے ہیں۔ آج ہر چیز کو ہم نے رسم کے طور پر منانا شروع کیا۔ شب برات صرف یہ سمجھتے ہیں جاگنے کی رات ہے۔ کوئی چائے پی کر گزارتا ہے، کوئی ہنسی مذاق کر کے شب برات گزارتا ہے، کوئی مسجد میں آ کر گروپ
بنا کر باتیں کر رہا ہے، کوئی مسجد میں آ کر گیم کھیل رہا ہے، کوئی مسجد میں آ کر لوگ یہاں تک گر چکے کہ واٹس ایپ چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے۔ مسجد میں آ کر کیا ہو گیا اللہ کے بندے؟ مسجد میں آ کر تمہیں خدا یاد نہیں، مسجد میں آ کر تمہیں موبائل یاد ہے، پھر بتاؤ مسلمان ترقی کیسے کرے گا؟ اس لیے شب برات میں جو تمہیں بہکائے سمجھ لو وہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ شب برات میں سب کو بھول جاؤ، صرف شب برات میں کثرت سے توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، اور یقین جانو کہ اگر تم نے شب برات کو صحیح سے ادا کر لیا، یعنی شب برات میں تم نے صحیح سے عبادت کر لیا، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ پچھلے شب برات سے، یعنی اس شب برات سے اگلے آنے والے شب برات تک بیچ میں جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہوں گے، رب تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو شب برات کی برکت سے معاف کر دے گا۔ اس لیے شب برات کو صحیح طور پر عبادت میں اپنا وقت گزارو، قرآن کی تلاوت کرنے میں، اپنے گناہوں پر آنسو بہانے میں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اٹھنا، سچی توبہ کرنا کہ دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ، پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹو۔ آخر میں رب کائنات کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم تمام کو شب برات میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، ہم تمام کو دنیاوی اور اخروی آفت و بلیات سے محفوظ و مامون رکھے، ہم تمام کو رب تبارک و تعالی عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شب برات کی ہر نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔